آئیے، علماء نے لکھا ہے ہم ایک تحقیقی حقیقتوں سے بھرا ہوا اللہ کا اسم اعظم جو وہ لیجئے نام مبارک تو ڈھیلے سونا بن جائیں، پتھر سونا بن جائیں، ذرے کو ہاتھ لگاؤ تو قطرہ دریا ہو جائے، سمندر کے برابر ہو جائے۔ یہ اسم اعظم کی برکات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے ایک عظیم الشان وظیفہ پیش کر رہے ہیں۔ قضائے حاجات کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اگر آپ اپنے ایسے مقاصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں جو سال ہاں سال سے رکے ہوئے ہیں، اور ایسے معاملات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں جو برسوں سے اٹکے ہوئے ہیں، ان تمام مقاصد کی کامیابی کے لیے، ان کاموں کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، تمام مراحل راستے میں جس قدر رکاوٹیں ہیں ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں یہ ایک عظیم آیت نصیب فرمائی۔ قرآن مقدس کی عظیم ترین آیت ہے۔ اس کو پڑھنے کی مختلف تعداد بتلائی گئی ہے۔ اگر ان تعداد اور مقدار میں پڑھا جائے، اپنی قضائے حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے تو تیر بہدف ہے۔ علماء نے اس کی دو مقداریں لکھی ہیں، ایک 170 مرتبہ اور دوسرا اصحاب بدر کی تعداد کے موافق 313 مرتبہ۔ اور علماء نے لکھا ہے، سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر نماز کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، وہ چل زمین پہ رہا ہے جنت میں، بس موت کے پردے کا انتظار ہے، موت آئی سیدھا جنت میں چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن مقدس کی سب سے بڑی عظمت والی جو آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو المنذر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، اے ابی ابن کعب، قرآن کی سردار آیت کون سی ہے؟ سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ جب انہوں نے بتلایا کہ آیت الکرسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم میں برکت کی دعا دی، فرمایا اللہ تیرے علم میں مزید برکت دے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ سب سے بڑی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ عظمت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، باعتبار عدل و انصاف کے، میزان قائم کرنے کے سب سے بڑی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خطبے کا حصہ بنایا تھا، اور سب سے بڑھ کر خوفناک آیت، اللہ کا ڈر دلانے والی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور سب سے بڑی امید افزا آیت، اللہ کی ذات عالی سے امید دلانے والی آیت مبارکہ، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ کچھ سے کچھ سمجھتے ہیں کہ فلاں آیت امید افزا ہے، فلاں آیت امید افزا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے، اہل بیت سے پوچھے، آل رسول سے پوچھے، تو ہم بتلائیں گے سب سے بڑھ کر جو امید افزا آیت ہے وہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے۔ فرمایا اے محبوب، ان قریب میں آپ کو راضی کروں گا، اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے۔
आज़म सूवरिल कुरान, कुरान मुक़द्दस की सबसे अजीम सूरत, सबसे बुलंद मर्तबा सूरत, फरमाया सूरतुल फातिहा, सूरत फातिहा है। तो सबसे अजमत वाली आयत कौन सी? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, जिसमें अर्श व कुर्सी का तज़किरा है, जो मुदब्बिरुल अम्र वस्समावात, मुदब्बिरुल अर्ज़ि वस्समावात, ज़मीन व आसमान के तमाम उमूर की तदबीर करने वाला, ज़मीन व आसमान के अंदर रहने वाली तमाम मखलूक़ात तक उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाला, उनकी रोज़ी को पहुँचाने वाला अल्लाह है। उसकी कुर्सी, उसका अर्श सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह की कुर्सी को जो थामे हुए हैं, उसके नीचे फरिश्ते हैं जो अल्लाह के अर्श को थामे हुए हैं। 4 फरिश्ते जो अल्लाह की कुर्सी को थामे हुए, एक वो फरिश्ता जो अबूल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल है, वो अल्लाह की कुर्सी को थामे हुए है और दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह औलाद आदम को रोज़ी अता फरमा दे। और एक फरिश्ता वो है जो दरिंदों में से सरदार जानवर, कौन सा है? शेर, शेर की शक्ल में है, जो तमाम हैवानात के लिए दुआ करता है, ऐ अल्लाह उनको रिज़्क़ अता फरमा दे। और इसी तरह मुख्तलिफ फरिश्ते मुख्तलिफ सूरतों में, और अब जिनकी शक्ल अल्लाह ने उनको बनाया, उन्हीं मखलूक़ात के लिए दुआएं करते हैं कि ऐ अल्लाह उनको रोज़ी पहुँचा, उनको रोज़ी पहुँचा। सब के लिए रोज़ी पहुँचती है। एक समंदरी मखलूक़ात की शक्ल में है और एक परिंदों के सरदार की शक्ल में है, वो परिंदों के लिए दुआ करता है, वो समंदरी आबी मखलूक़ात के लिए दुआ करता है। तो कुर्सी को थामे हुए हैं, वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, 7 आसमान 7 ज़मीन अल्लाह की कुर्सी के सामने ऐसे हैं जैसे बहुत बड़ी ढाल में ये छोटे छोटे जो सिक्के होते हैं, 1 रुपए के, 2 रुपए, 5 रुपए के, जैसे बहुत बड़ी ढाल में ये सिक्के पड़े हों, इसी तरह अल्लाह की कुर्सी के सामने 7 आसमानों की इसी तरह हैसियत है, 7 ज़मीनों की हैसियत इसी तरह है। बड़े बड़े सन्यासी, हकीम, तबीब, माहिर, मुख्तलिफ चीज़ों के माहिर हैं, चक्कर काटे, न उनको खुराक का पता, न उनको लिबास का पता, ना अपनी बूदोबाश का पता, लगे हुए हैं सुबह से शाम तक। एक ही चक्कर है कि सोना बन जाए। जड़ी बूटियां तलाश करते हैं कि इनकी आग के जरिए से हम सोना तैयार कर लेंगे। सहराओं में सफ़र करते हैं, पहाड़ों में सफ़र करते हैं, दरियाई इलाकों में सफ़र करते हैं। ये धड़ाधड़ मसरूफियत है उनकी, चल रहे हैं तसलसल के साथ कि किसी तरीके से हमें सोना बनाने का गुर आ जाए। वो सारे अरमान अपने दिलों में लेकर मर गए और सपुर्दे खाक हो गए। आज तक सोना बनाने का गुर नहीं आया, इसीलिए कि उनके साथ कोई हकीकत वाबस्ता नहीं है। आइए, उलमा ने लिखा है, हम एक तहकीकी हकीकतों से भरा हुआ अल्लाह का इस्म आज़म जो वो लीजिए नाम मुबारक, तो ढीले सोना बन जाए, पत्थर सोना बन जाए, जर्रे को हाथ लगाओ तो कतरा दरिया हो जाए, समंदर के बराबर हो जाए। ये इस्म आज़म की बरक़ात हैं। वो अरमान लेके दुनिया से रुखसत हो गए, तुम अपने कुलूब को इस्तिग़ना से भर कर दुनिया से रुखसत होवोगे। तो अल्लाह का मुबारक नाम, जिसके बारे में उलमा का एक बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ, बड़ा इख्तिलाफ है इस मामले में, यह भी मुख्तलफ फी मसला है कि वो हर किसी के पास है या इबादुर रहमान की रसाई है। अल्लाह के अखस्सुल खास बंदों को मिलता है या हर किसी को मिलता है। अल्लाह के नेक बंदों औलिया को पता है या पैगंबरों को मालूम था। मुफरद है या मुरक्कब है, इब्रानी ज़ुबान में है, सुरियानी ज़ुबान में है, अरबी ज़ुबान में है, किस ज़ुबान में है,
اللہ عز و جل نے جس طرح نمازوں میں سے صلاۃ الوسطیٰ، صلوات خمسہ میں سے صلاۃ وسطیٰ کو پوشیدہ رکھا، اور اسی طرح مقام استجابت اور اوقات استجابت میں سے استجابت کی ساعت کو اللہ نے مخفی رکھا، اسی طرح راتوں میں اللہ عز و جل نے لیلۃ القدر کو مخفی رکھا، اسی طرح پروردگار عالم نے اسم اعظم کو ہر نااہل سے مخفی رکھا ہے، اپنے پیارے بندوں کو مرحمت فرمایا ہے۔ یہ اسم اعظم ہے۔ یہ کہاں ملے گا تمہیں؟ قرآن میں ملے گا، مسنون دعاؤں میں ملے گا، دعوات مأثورہ میں ملے گا۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں، علماء نے لکھا ہے کہ او ڈھونڈنے والو، اپنا وقت اس نیکی میں صرف کرنے والو، آؤ ہم تمہیں اسم اعظم دیں۔ یہی سب سے بڑی قرآن کی عظمت والی آیت کی سب سے پہلی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم ہے۔ کثیر تعداد میں علماء کا اس پر اتفاق ہے، 80 سے زیادہ اقوال ہیں اسم اعظم کے متعلق۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم ہے۔ اور اسم اعظم کس کا ہو سکتا ہے؟ بڑا نام تجویز کیجئے۔ کس کے لیے بڑا نام؟ جب بندے بڑے نہیں ہیں تو بڑا نام کیسے تجویز ہو سکتا ہے؟ ان کو کچھ معلوم نہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے، اسم اعظم اسی کا ہوگا جس میں احتیاج نہیں ہے۔ مخلوق محتاج ہے، اللہ احتیاج سے پاک ہے۔ وہ پاکیزہ اور عظمتوں والی ذات، اسی کا اسم اعظم ہے۔ اپنے بندوں کے اسم اعظم کی برکت سے سارے معاملات آسان کرتا ہے۔ آئیے، اگر آپ کو احتیاج ہے، آپ کو محتاجی ہے، اور قضائے حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے ذریعے سے اپنے زندگی کے تمام معاملات آسان کرتے ہیں۔ اگر مشکل پیش آئی، رات کی گھڑیوں میں، تنہائی اور خاموش گھڑیوں میں بیٹھ کر، جہاں کوئی شور نہ ہو، آدھی رات میں بیٹھ کر 170 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دعا کیجئے، اللہ پاک آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اسی طرح اصحاب بدریین کی مقدار کے مطابق کسی وقت بیٹھ کر آپ پڑھ لیں 313 مرتبہ آیت الکرسی کو، اور پھر مانگیے اللہ عز و جل سے دعا، اور ہمیں بھی نہ بھولیے، ہم گناہ گاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جو عمل کرے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے تو اپنی زندگی کے تمام معاملات آسان کرنے کے لیے بہت مجرب عمل ہے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔